تو آج ہم جانیں گے کہ کیا ہم دوسروں کے خداؤں کو گالی دے سکتے ہیں یا پھر برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہے 360 دنوں میں نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا ڈے 14۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگ گئے اور لوگوں کو توحید بتانا شروع کر دیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو کفار کے لوگ کہنے لگ گئے کہ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فدعوہم فلیستجیبوا لہم ان کنتم صادقین، کہ ٹھیک ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم اپنے معبود کو پکارو اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کفار و مشرکین کو بہترین انداز میں سمجھایا کہ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها، کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں، کیا ان کی آنکھ ہے جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اگر یہ دنیا کے سارے لوگ بھی مل جائیں تب بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر پائیں گے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کے مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد اب سارے مسلمان مل کر ان کے خداؤں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھلا کوئی ایسا پروردگار ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کر دے، اور کہا کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کر دے وہ بڑا ہی ذلیل معبود ہو سکتا ہے۔ تو وہاں کے کفار و مشرکین جو ہے اس بات پر بہت زیادہ بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کے خدا یعنی اللہ رب العالمین کو جو ہے برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا شروع کر دیے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، مشرکین جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ دشمنی اور نادانی کے جوش میں اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد مشرکین کا بحث و مباحثہ سے کام نہیں بنا تو انہوں نے جو ہے اپنے طاقت کے زور پر مسلمانوں کو دبانا چاہا اور مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہا۔ تو وہاں کے بڑے لوگ اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، پہنچانا شروع کر دیے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان لوگوں نے صحابہ اکرام پر کیسے ظلم کیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیسے تکلیفیں پہنچائی، حضرت خباب بن ارت کو کیسے مارا پیٹا۔ تو جب تک کے لیے آپ فالو اور سبسکرائب کر کے رکھ لیں، اور آپ کو نبی کی سیرت اور صحابہ اکرام سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔